ایران نے امریکہ کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دیکھ لیے ہیں اور ایران کو اسی پل کا انتظار تھا، اسی لیے ایران جنگ بندی نہیں کر رہا۔ امریکہ اب ایران پہ معاشی پابندیاں لگانا چاہ رہا ہے تاکہ ایران کا گلا گھوٹا جا سکے، اس کے لیے اپنی حکمت عملی برابر کر رہا ہے تاکہ ایران کو جنگ بندی پہ مجبور کیا جا سکے۔ جنگ کا تیسرا فیز جلد شروع ہونے والا ہے۔ امریکی صدر نے ابنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایرانی دہشت اور خوف کے باعث دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا امریکہ کا ابراہیم لنکن ایک بار پھر بھاگ نکلا۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں مسلسل 5 روزوں سے جمعہ خان فاتح اور طالبان کے مابین جھڑپیں جاری ہیں۔ 10 سے 12 طالبان سیکیورٹی اہلکاروں کو جمعہ خان کی فوج نے گرفتار کر لیا ہے، اپنی حراست میں لیا ہے، متعدد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 علاقوں پہ قبضے کے لیے ان کی سڑکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جمعہ خان کے خلاف طالبان نے بھی آپریشن شروع کر رکھا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ حراست میں لے لیے گئے ہیں یا ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تاہم جمعہ خان فاتح کی فورس اس ٹائم پہ افغانستان میں بھرپور مقابلہ کر رہی ہے۔ ان تمام خبروں پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج 15 اگست 2026 ہفتے کا دن ہے۔ جنگ کا ناظرین تیسرا فیز ضرور شروع ہوگا۔ حالات اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں کیونکہ ایران جنگ بندی نہیں چاہتا۔ ایران لمبے عرصے کے لیے، بلکہ جب انہوں نے کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ 2029 تک امریکہ کے اس صدر کی موجودگی میں امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کل کا بیان جو وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ہے کہ ہمارے پیغامات پاکستان اور قطر کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات ہمیں مل رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں، مگر ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے۔ عمان اور پاکستان کے ساتھ بھی پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے، مگر امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران تو کسی طور پہ جو ایک تو امریکی صدر نے جو بار بار دھمکیاں دی ہیں، جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں یار، جب آپ مفاہمت یادداشتوں میں بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ دوران مذاکرات کوئی بندہ دھمکی نہیں دے گا، اور آپ نے اس دوران بھی دھمکی دی۔ غالباف نے بھی اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ان کے بڑے مشہور ہوئے تھے یہ 2-4 باتیں کہ جو بندہ امریکہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، مذاکرات کر سکتا ہے، جو لڑ سکتا ہے۔ اور واقعی ہم نے جنگوں میں دیکھا ہے امریکہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اس نے سب کچھ تباہ کر دینا ہے، پھر اپنے بندے بٹھا دینے ہیں، پھر بیٹھے گا معاہدہ کرو تاکہ حکومت آپ کے حوالے کی جا سکے۔ مگر یہاں پہ ایران کے کیس میں ٹوٹلی الٹا نکلا سب کچھ، جو ان کو بتایا گیا تھا ان کی سوچ سے وہ باہر تھا، جو ایران نے کر دکھایا۔ اس کے بعد امریکہ مشکل میں ہے، اور اب ایسی مجبوریاں ایران کو مجبور کر کے ایسے مجبور کیا جائے گا، ان کی مجبوریوں کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے، کسی طریقے سے جنگ بندی پہ ان کو راضی کیا جائے۔ جب ایک آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے اور پھر دنیا بھر میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ معاشی پابندیاں لگانی ہیں تاکہ وہ جنگ بندی پہ راضی ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیت کس کی ہوئی؟ ڈر کس کو ہے؟ خوف کس کو ہے؟ تو آپ نے پھر جارحیت کیوں کی؟ تو اوپنلی ان کے وزیر خزانہ امریکہ کے جو ہیں وزیر خزانہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی معاشی پابندیاں لگا دینی ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں گے، جنگ بندی پہ بیٹھ جائیں گے۔ ساتھ ایسے ماحول میں امریکی صدر ٹرمپ نے، جو عباس عراقچی نے بھی کہا تھا کہ زبانی جھوٹ بول دینا اور گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہو تو آپ بولتے رہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے امریکی لوگوں سے، اپنے عوام سے کہا ہے
کہ ہم اپنا ہرمز ایران جنگ ہار چکا ہے اور اپنا ہرمز جو ہے اب امریکہ کا علاقہ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. تو کیا صرف بلاکیٹ کرنے سے؟ وہ بھی کیسا بلاکیٹ ہے یار. 2800 تقریباً 2800 کلومیٹر کا پورا یہ سمندری ساحل بنتا ہے. عمان کے ساتھ لگ رہا ہے, خلیج فارس ہے, اپنا ہرمز, سارا ملا کے بہت زیادہ بنتا ہے. اس کا فلی بلاکٹ تو ممکن نہیں ہے, مگر جس طرح امریکہ نے کیا ہوا ہے وہ ان کے تیل کے جہاز کو, ان کی تجارت کو, تاکہ ان کا کوئی جہاز تیل کا ان کا کوئی فائدہ نہ پہنچائے. جو ان کی ماہانہ انکم ہے اس کو روکنا چاہ رہا ہے. جو ان کے تیل کے کنویں ہیں, جب ان کا بلاکٹ ہوگا تو یہ اپنا تیل جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکیں گے آگے, اور پھر ان کی جو کنویں ہیں وہ خود بخود جب آپ اس سے تیل نہیں نکالتے ہیں تو وہ خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں. تو بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے اور ان کو معاشی طور پہ مجبور کیا جا رہا ہے. مگر ایران نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے کہ امریکہ اس ٹائم پہ پھنس چکا ہے, اور واقعی پھنس چکا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ لمبی گیم ابھی کھیلی جائے, جہاں تک یہ جا سکتے ہیں وہاں تک جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جنگ انہوں نے شروع کیوں کی؟ صرف ایک ملک کو تحفظ دینے کے لیے. آپ نے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے, اور ان کا جو ذہن میں وہ آئیڈیا ہے گریٹر اسرائیل کا, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا, اور آپ یہ ساتھ ابھی سے نہیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں ایران جو حملے کر رہا ہے تو عرب ممالک پہ کر رہا ہے, ساتھ ہی عرب ممالک میں ہی اردن پہ کیوں کر رہا ہے؟ اردن میں آخر ہے کیا؟ اردن کے پاس تو اپنا تیل بھی نہیں ہے, اس کے ملک میں معدنیات بھی نہیں ہے. پورا امریکہ اس کو, خیرات تو آپ نہیں کہہ سکتے, مگر ساری فنڈنگ جو ہے, سارے پیسے امریکہ کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں. کیوں دیے جاتے ہیں؟ لمبی سرحد ہے اسرائیل کے ساتھ, ایک طرف عراق, ایک طرف اسرائیل, ایک طرف سعودی عرب. عراق, فلسطین, سعودی عرب. دوسرا وہاں پہ مہاجرین شام کے اور فلسطین کے بہت زیادہ, لاکھوں کی تعداد میں. ان کے نام پہ بھی بڑے پیسے آتے ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ مہاجرین کے نام کہ یار یہ مہاجرین ہیں ان کو دیا جائے, نہیں, تاکہ یہ لوگ واپس وہاں پہ نہ جائیں, حالات خراب نہ ہوں. فلسطین میں لاکھوں لوگ ہیں, واپس وہاں پہ نہ جائیں تاکہ حالات نہ خراب ہوں. اور مشرق وسطیٰ میں ایک سب سے بڑا اڈا, نہ معدنیات نہ وہاں پہ تیل. امریکہ وہاں پہ زمین کے نیچے دبے خزانوں کے لیے نہیں بیٹھا کہ اربوں ڈالر پانی کی طرح اردن پہ بہایا جا رہا ہے. وہ گارنٹی ہے اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں, وہ بڑا اڈا ہے. تو جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں اور جو لمبی سرحد ان کی اسرائیل کے ساتھ ہے, اس کے باعث وہ اس مشرق وسطیٰ میں, تاکہ اسرائیل مکمل طور پہ سیف ہو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, تو یہ باقاعدہ اس کو ایک گارنٹی کے طور پہ رکھا گیا ہے. ورنہ اس میں کوئی خاص بات تو تھی نہیں. ایران کو جب بھنک لگی, انہوں نے جو اڈے استعمال ہوئے اردن کے, کویت کے اور بحرین کے, یہ پچھلے دنوں جو جنگ ہوئی, جو ابھی رکی ہوئی ہے, تقریباً جنگ بندی تو نہیں ہے مگر رکی ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ مسلسل اردن کو نشانہ بنایا گیا, اور زیادہ نقصان بحرین, کویت اور سب سے زیادہ اردن کو نشانہ بنایا گیا. اور اردن کا تحفظ اب مکمل طور پہ کیا جا رہا ہے کہ یار ہم نے تو پہلے سے اس کا تحفظ کیا ہوا تھا, اربوں ڈالر بھی اس کو دے رہے تھے, گارنٹی ہماری یہی تھی کہ یہ اسرائیل کی گارنٹی ہے مشرق وسطیٰ میں. اب اس پہ بھی ایران نے پاؤں رکھ دیا ہے, اور امریکہ نے نہ تو وہ اپنے ہرمز کو کھول سکا, نہ اپنے اتحادیوں عمان, کویت, بحرین اور دیگر عرب ممالک کو بچا سکا, نہ اپنے اڈوں کو, نہ اپنے اتحادیوں کو بچا سکا, اور نہ اپنے ہرمز کو کھول سکا. بلکہ جو نیٹو تھا, کل پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہر جنگ میں نیٹو کا ساتھ دیا ہے, مگر نیٹو نے ہمارے ساتھ جب ہمیں ضرورت تھی تو اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. جب ہمیں ضرورت تھی کا ورڈ استعمال کیا ہے. امریکہ جیسا سپر پاور جب اکیلے لڑتا ہے نیٹو کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے جب ہمیں ضرورت تھی. یہ ضرورت میں بہت چیزیں باتیں ہیں. ان کے پاس فضائی دفاعی نظام میں کمی تھی, تھرڈ پیٹریاٹ میں, اسلحے میں کمی تھی, ان کو فائٹر جیٹ چاہیے تھے, ان کو دوست زیادہ چاہیے تھے, تاکہ ایران جیسے ملک کو وہ مکمل طور پہ تباہی کی طرف لے کے جاتے, جس طرح انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا تھا, افغانستان کو تباہ کر دیا تھا.
اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے تو یہ اتحادیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، نیٹو کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، اپنا ہرمز بھی مکمل طور پہ بند، اپنے اتحادی بھی محفوظ نہیں، اپنے اڈوں تک کو نہ بچا سکا۔ تو جیت کس کی ہوئی؟ یہ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایران کی زیادہ تعریف کر رہے ہو، کیونکہ آدھے دوست میں دیکھتا ہوں کہ کمنٹ میں ٹھیک ہے آپ تنقید کر سکتے ہو، مگر یار جو سامنے نظر آتا ہے تو بندہ اس پہ بات نہیں کرتا۔ ہم تو اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حملے امریکہ کر رہا ہے تو کیا میں امریکہ کا ساتھ دینا شروع کر دوں؟ مجھے امریکہ سے کوئی نفرت نہیں، مجھے امریکہ سے کوئی نفرت نہیں، مجھے صرف اسرائیل اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ ایک تو ہمارے پاسپورٹ پہ بند ہے، دوسرا 1967 پہ جو انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہیں فلسطین کی، وہ ضمیر نہیں مانتا کہ جس طریقے سے اس نے ایران پہ حملے کیے، اور پھر ضمیر اس لیے بھی نہیں مانتا کہ یار اوپن کتاب کی طرح ہے، جو زبانی طور پہ مسلم ممالک 57 اسلامی ممالک 56 کہہ لیں، 57 اسلامی ممالک تو فلسطین کاس کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے جنہوں نے ابراہیم اکارڈ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں زبانی طور پہ، عملی طور پہ جو تسلیم بھی کرتا ہے زبان پہ اور جو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے، وہ صرف 2 ملک ہے، چاہے آپ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھیں، مگر اس میں ایک ایران ہے اور ایک حوثی یمن کے ہیں۔ اب یمن کے جو حوثی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ملک تصور کر رہے ہیں، پہلے بھی 2 تھے 1990 سے پہلے، شمالی یمن اور یہ سارے 2 یمن تھے، پھر 1978 میں عبداللہ صالح کی حکومت تھی، وہ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے بعد 1990 میں پھر یہ دونوں ایک ہو گئے، اور اس کی حکومت بھی پھر اس نے کی جو چلی 2012 تک، اور آج بھی وہی حکومت سٹل چل رہی ہے، وہی مطلب سب کچھ عبداللہ صالح کی جو حکومت تھی نائب منصور ہادی کو دی گئی، وہی تسلسل چل رہا ہے۔ تو 2 ممالک اس ٹائم پہ، اور ہم یمن کو اس لیے دوسرا ملک حوثیوں کا کہہ سکتے ہیں، دنیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وجہ سعودی عرب اور عرب ممالک کا ہونا، دوسری وجہ وہاں پہ ایران کے اتحادیوں کا ہونا، اہل تشیع کے لوگ ہیں، اور وہاں پہ سعودی عرب کو اہل تشیع نہیں چاہیے۔ سعودی عرب میں جو اہل تشیع تھوڑے بہت ہیں وہ ان کے قطیف کے محطے میں ہیں، جو قطیف کا علاقہ ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، یہ جبیل کے بعد خبر آتا ہے، خبر کے بعد قطیف آتا ہے، اور اس میں بھی ان کے ساتھ کئی بار وہاں پہ وہ خبر اخبارات میں اس ٹائم پہ نہیں آتی تھی، کبھی کبھار آ جاتی تھی، وہاں پہ بھی بہت زیادہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور پولیس کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کی اور اہل تشیع کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو وہ بڑا ڈر اور بڑا خوف ان کو لگتا ہے، اور وہ قطیف تھوڑا قریب بھی ہے بحرین کے، اور بحرین میں 60-70% کے قریب جو ہے اہل تشیع ہے، اور وہ زیادہ تر قطیف کے لوگ جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ بحرین جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی زیادہ تر وہاں پہ ہیں، جبیل میں اور قطیف میں۔ مگر یہاں پہ سعودی عرب نے وہ پہلے دیکھا ہوا ہے اور وہ چاہ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو عدن میں جو چھوٹی حکومت ہے، جن کے پاس ایسا کہہ لیں کہ 30% پاپولیشن ان کے پاس ہے اور 70% پاپولیشن کا حصہ حوثیوں کے ساتھ ہے، مگر پھر بھی عدن کی حکومت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہی عبداللہ صالح کی 1978 سے لے کے اب تک جو رشاد العلیمی کی حکومت ہے اس کا تسلسل ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حوثی ہیں، ایک تو وہ اپنے ملک میں جو انہوں نے جو ان کو حوثی کہہ رہے ہیں اور ان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ملک میں عبداللہ صالح کی حکومت جو تقریباً 78 سے آپ حساب لگا لیں، یہ 22 سال یہ ہو گئے ہیں اور 2012 تک یہ رہا ہے، باقی یہ 12 سال مزید حساب کر لیں تو یہ 33-34 سالہ حکومت تقریباً بنتی ہے، جتنی بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس میں وہ جو عرب ریولوشن آیا تھا اس میں وہ یہاں پہ بھی آ گیا، ان کو نکالنے کے چکر میں چونکہ اہل تشیع ہیں تو نام پڑ گیا کہ نہیں یار یہ جو ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ بھائی پاپولیشن ان کی زیادہ ہے، اپنے ملک میں اصلاحات چاہتے ہیں، اپنے ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، ایک ریولوشن وہاں پہ آیا عرب اسپرنگ میں 2011 میں، 2012 میں پھر عبداللہ صالح کو بھاگنا پڑا، پھر حکومت اپنے نائب کو دینا پڑی، وہ نائب پھر وہ پورا قصہ ہے جو ہم 3-4 بار کر چکے ہیں، مگر تسلسل تو وہی ہے۔ اب جب وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں، عرب ممالک وہاں پہ جمہوریت نہیں چاہ رہے ہیں اور نہ ہی وہاں پہ اکثریت حوثیوں کو دینا چاہ رہے ہیں، مگر چونکہ اسرائیل کے خلاف زیادہ کارروائیاں عمل سے اپنے ثابت کی ہیں ایران نے اور
یمن نے. باقی مجھے کوئی ایک اسلامی ملک دکھا دیں جو اس ٹائم پہ سپورٹ کر رہا ہو ایران کو اور یمن کو. بڑے کم لوگ, بڑے کم ممالک. ایران پہ جب حملے ہوتے ہیں کوئی اسلامی ملک اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, کیونکہ دوسری طرف مائی باپ امریکہ ہے. مگر جب ایران عرب ممالک پہ حملہ کرتا ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں جانب مسلمان مارے جا رہے ہیں. مگر جب ہم دیکھتے ہیں دونوں جانب مسلمان ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں, یہ مارے جا رہے صرف ایک جگہ پہ, ایران میں مسلم مارے جا رہے ہیں, عرب میں امریکنز مارے جا رہے ہیں, مگر دو مسلم ممالک سفر ہو رہے ہیں. عرب میں جو امریکی اڈوں پہ حملے کیے جاتے ہیں, یہ 18-20 فوجی جو ہلاک ہوئے ہیں اور 600 سے زائد جو زخمی ہوئے ہیں, وہ ان عرب ممالک میں امریکی اڈوں میں ہوئے ہیں نا. اس میں تو کوئی عام بندہ ایک آدھ اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہو, 1 2 4 کہہ لیں 5 کہہ لیں اتنے میں, مگر زیادہ حملے تو انہوں نے اڈے پہ کیے ہیں. اب عرب ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, اس لیے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے. ایک طرف امریکہ ہے, دوسری طرف اس کے اتحادی ہیں, تیسری طرف ایران ہے. اب ایران کے ڈر کے مارے بھی جو ان کا بڑا بیڑا ہے, ٹھیک ہے آگے جنگ شروع ہونی ہے, جو حالات بتائے جا رہے ہیں, جو دکھائی دے رہے ہیں, امریکہ نہیں چاہ رہا کہ یہ جنگ اتنی لمبی جائے. ایران نے بھی اپنا توخہ موخہ برابر کیا ہوا ہے, مطلب اپنے آپ کو لمبی جنگ کے لیے انہوں نے تیار رکھا ہوا ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, مزید قربانیوں کے لیے وہ تیار ہے. اور یہ بھی ناظرین آپ کو کہہ لوں کہ بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ. مہنگائی جو ہے وہ حد درجے بڑھ گئی ہے. ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ 300% مہنگائی ہے, حالانکہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان بھی کہہ رہا ہے کہ حد درجے مہنگائی بڑھ گئی ہے. کیونکہ بلاکٹ تو ہے نا, اپنا تیل نہیں بیچ سکتے آپ, کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ لین دین آپ نے نہیں کرنا ہے, آپ کو بھوکا مارنا ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی آئے گی. اب عوام کا امتحان ہے ایران کے اندر, مطلب 90% انفلیشن ریٹ تو ہے, 90-100% مہنگائی آپ کہہ لیں, 100% مہنگائی ہوگی جو ٹرمپ 300 بتا رہا ہے. کسی بھی ملک میں 100% مہنگائی ہوگی تو وہاں پہ کیا حال ہوگا. ہر چیز جب 100% آگے جائے گی, ایون کہ اب جہاں پہ تیل پیدا ہوتا ہے, جو تیل کا ملک ہے, کچھ گاڑیاں ایسی روڈ پہ کھڑی ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں مل رہا. حالانکہ ایران میں وافر مقدار میں 3 روپے سے لے کے عام بندے کو جب لائسنس گاڑی کے ملتا ہے 3 روپے اس کو لیٹر پیٹرول ملتا ہے 3 مہینے کے لیے. پھر آگے 6 مہینے بعد وہ 6 روپے کا ہو جاتا ہے, پھر آخر میں وہ 15 روپے کا ہو جاتا ہے. وہاں پہ طریقہ یہ ہے, پانی سے زیادہ سستا ہے. اب وہاں پہ وہ مشکلات بھی آ رہی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کا بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے. مگر لوگ ہجرت نہیں کر رہے, جس طرح شام میں اور عراق میں لوگوں نے ہجرت کی, جس طرح افغانستان کے وہ طیارے جب امریکہ کے کھڑے تھے, C-17 اور C-130 اس طرح کوئی طیارے جب کھڑے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح افغان شہری بھر بھر کے اس کے پیچھے ان کے پروں پہ بیٹھ رہے تھے, ان کے ہر جگہ میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور بھر کے وہ لے کے گئے تھے, کچھ بیچ میں گر بھی گئے تھے. اس طرح عراق اور شام کے دیکھیں تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اردن میں جا کے بسے ہوئے ہیں, وہاں پہ مہاجرین کی شکل میں رہ رہے ہیں, مگر اپنے ملک کو واپس نہیں جا رہے. تو یہ ہے. مگر ایران اب امتحان شروع ہے. ایران اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ میں اس کا پھر ایک اہم کردار ہوگا, اور وہ کردار صرف تھانے داری کی نظر سے نہیں دیکھنا پڑے گا. تھانے دار تو ویسے بھی ایک موجود ہے اسرائیل, جس کے لیے کئی ممالک کو خریدا گیا ہے, جس کے لیے کئی ممالک اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایران کے حملوں کو اگر آپ دیکھیں, جو دوست گلا کر رہے ہیں کہ عرب ممالک پہ حملے نہیں کرنے چاہیے, بالکل میں بھی اس حق میں ہوں کہ حملے نہیں کرنے چاہیے, مگر وہ بھی میں نہیں کہتا کہ عرب ممالک میں امریکی اڈے ہیں, چلو اس سے بھی نکل آتے ہیں. مگر ایران جب حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ تو ایران کے میزائلز کو کون روکتا ہے, یہ ذرا مجھے بتا دیں. ایک طرف اردن, ایک طرف شام, ایک طرف عراق, یہ کون مسلم ممالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں پہ امریکن تھرڈ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام موجود ہوتے, ایران کے میزائلز کو گرایا جاتا ہے. بحرین میں ریڈار لگا ہوتا ہے, سب سے بڑا ریڈار, وہ جانچ کرتا ہے کہ کس ایریا سے, کس ساحل سے ایران کا میزائل اٹھا ہے. ادھر اردن میں ریڈار لگے ہیں, ادھر دفاعی نظام کے ساتھ بڑے بڑے ریڈار لگے ہیں, جو ان کی آنکھیں ہیں امریکہ کی, وہ بتا دیتے ہیں. پھر ایران کے میزائل کو 3 4 5 لیئر, مطلب اتنے حملے اس پہ ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ نکلنے میں بعض کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر وہ اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم, آئرو 3, آئرو 2, تھرڈ پیٹریاٹ, پھر ان کا مقابلہ کرتے ہیں, ڈیوڈ سلنگ وغیرہ کا.
تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا ایران اپنی توانائی کو اس طرح خرچ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. ان کے پاس میزائل کا وافر ذخیرہ موجود ہے جو دنیا بھر میں مبصرین کہتے تھے کہ 3000 میزائلز ہیں، اس میں 1000 میزائل بچ گئے ہیں، 900 میزائلز ہیں، 800 میزائلز ہیں، 500 میزائلز ہیں، مختلف تخمینے لگائے گئے. اب جب انہوں نے 3000 سے زائد وار کر دیے ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ 10,000 ہیں، 15,000. ایران جتنے بنا رہا ہے اتنے لگا رہا ہے، استقامت کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور ایران کو یہ لڑکڑاتے قدم امریکہ کے پتہ چل گئے. اس لیے وہ ٹرمپ جس انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا، تہذیب مٹانے کی بات کر رہا تھا، اس کے بعد امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اب ان پہ ناک رگڑنی ہے، اب ان پہ ناک رگڑنی ہے. اب وہ کھاتا جا رہی ہے، ایران وہی کر رہا ہے. جن دوستوں کو ایران کی جیت دکھائی نہیں دے رہی، وہ امریکہ کے جو موجودہ حکومت اقتدار ملا ہے، جو 20 سال فوج میں رہا ہے، جس نے اس حکومت سے، ٹرمپ کی حکومت سے استعفیٰ دیا ہے، جو کینٹ اس کی باتوں کو سن لے. اس کی وائف جو ہے وہ شام کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی. ایک حادثہ مطلب ایک خودکش حملہ تھا، اس میں ہلاک ہو گئی تھی. اس کی باتیں آپ سن لیں. وہ اس نے استعفیٰ ہی اس لیے دیا ہے، جس پہ ٹرمپ بھی حیران تھا کہ اس نے استعفیٰ کیوں دیا. وہ اس جنگ کے خلاف تھا. اور وہی کہہ رہا ہے امریکہ ہار رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے امریکہ مار کھا رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے لوگ جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ ملا ازم ہے، یہاں پہ خودکش حملے ہیں، یہاں پہ وہ ہے، یہاں پہ سختی ہے. وہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور وہ ہے بھی جھوٹ. تو اس بار اس جنگ میں بڑے مبصرین بھی سامنے آئے ہیں اور ٹرمپ کی سرکار کے اہم لوگ بھی سامنے آئے ہیں. انہوں نے ریزائن بھی دیے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ اپنی کمانڈ کو پورا چینج کرنا، پوری کمانڈ کو چینج کیا گیا، آرمی چیف کو چلتی جنگ میں چینج کیا گیا. تو یہ کیوں؟ یہ ہار ہی تھی نا. اس کو جو چاہیے وہ نہیں مل رہا. اب ابراہیم لنکن کی بات آ رہی ہے. 2 دن مانا نہیں جا رہا تھا، اب ٹرمپ نے کل کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا پیریڈ برابر ہو گیا. ابھی دوسرا بڑا بیڑا اتنا ہی آئے گا. اب ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا، جب خودکشیوں کی خبریں وہاں پہ آئی، کہ وہاں پہ فوجیوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. 3-4 واقعات ان کی فیملی کے فوجی جو تھے، ان کی وائف نے BBC میں یہ خبریں چھپ چکی، رائٹر نے یہ خبریں چھاپی، انٹرنیشنل میڈیا میں دیگر آیا. اس کے بعد امریکہ نے اس کی تردید کر دی. اور کل ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اس کی جگہ پہ دوسرا بیڑا اب جا رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں. ایک بار پہلے بھی اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، پھر یہ کیا تھا کہ تھوڑا ریپیئرنگ کا مسئلہ ہے، وہ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں 5 روز سے مسلسل حالات خراب ہیں. فاتح جمعہ خان جو درواز وہاں پہ علاقہ تھا اور جو نواسی علاقے ہیں، وہ وہاں پہ یہ وہاں پہ بدخشاں میں ضلع ہیں. چونکہ تاجک طالب تھا، یہ گورنر رہ چکا ہے، تو اس لیے اپنے علاقے میں معدنیات وغیرہ کے باعث اور کچھ ان کی ٹرانسفر وغیرہ کر دی گئی تھی. اس کے باعث اسپیشلی اپنے علاقے کے عوام کے ساتھ جو خبریں ان کو ملی اور وہاں پہ سونے اور تانبے کے اور ریئر ارتھ کے اور دیگر قیمتی پتھروں کے، وہاں پہ جو پہاڑ ہیں، وہاں پہ جو ریسورسز ہیں وہاں پہ، اس کے لیے وہ اپنی عوام کے لیے میدان میں کھڑا رہا. اور 5 روز سے وہ لڑ رہا ہے. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ زیادہ طالبان نے وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان کو مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کو آخر تک بس ابھی زندہ نہیں چھوڑنا، ہر حال میں اس کو مارنا ہے. ان کے مارے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کنفرم بھی نہیں ہو پا رہا. فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی جھڑپیں ہو رہی ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں. مگر جو نواسی ایریا کے علاقے ہیں جو وہاں پہ، تو اس کو وہ سڑکیں جو ہیں کہ طالبان آگے موومنٹ نہ کر سکے، اس سڑکوں کو انہوں نے تباہ کر دیا. کوئی ایسا بڑا علاقہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا، مگر چونکہ تاجک ہیں اور اس ایریا میں ہیں، بدخشاں کے خود ہی باشندے ہیں، اسی لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں. 12 لاکھ کی آبادی والا شہر ہے، ملک ہے، صوبہ ہے. اور وہاں پہ زیادہ تعداد جو ہے وہ پہلے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ طالبان کو پسند نہیں کرتے شروع سے. وہ کسی سرکار سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. ایک بہترین لوکیشن پہ ہے، واخان کوریڈور بھی وہاں پہ ہے. سنکیان چائنا کے ساتھ لگ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ لگ رہا ہے، تاجکستان کے ساتھ لگ رہا ہے. اور اب یہ لڑائی وہاں پہ شدت اختیار کر گئی ہے. NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، AFF وہاں پہ وہ بھی لڑ رہے ہیں. عبدالقیوم ملنگ بھی لڑ رہا ہے. سمیع سادات جو سابق آرمی چیف ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. احمد شاہ مسعود کے بیٹے شمالی اتحاد والے، یہ سارے وہاں پہ لڑ رہے ہیں. مگر جمعہ خان فتح جو سابق طالبان کمانڈر تھا، اب وہ جو ہے وہ باغی ہو گیا اور وہ وہاں پہ بغاوت پہ اتر آیا.
اور طالبان کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے دبوچا ہوا ہے. 10 بندوں کو آج بھی حراست میں لیا گیا ہے, متعدد ہلاک ہو گئے ان کی جھڑپوں میں. اب یہ علاقہ جو ہے بدخشاں, ان کے لیے بدخشاں علاقے میں کنٹرول تھوڑا مشکل تھا. اب بھی پورا کنٹرول افغانستان پہ. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ جھڑپیں اور یہ مزاحمت تو شروع ہو گئی ہے, یہ زیادہ ٹائم لے گا. اس پہ زیادہ مدد کسی کی شامل نہیں ہے اب تک تو یہ خود لڑ رہے ہیں. آگے جا کے جب تک ان کے پاس ایک پورے ملک کی مدد حاصل نہیں ہوگی, اور میرے خیال میں پاکستان اس طرح ان کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ رہا جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان فلی مدد کر رہا ہے. پاکستان نے جس انداز میں ان پہ خود حملے کیے, اسی انداز میں اگر پاکستان پھر حملے کرتا ہے 3 4 5 مہینے, اور پھر یہاں پہ گروپنگ وغیرہ کر کے پھر راستے بنتے ہیں, پھر طالبان کی حکومت کو خطرہ ہو. مگر اکیلے ان شمالی اتحاد کے NRF کے احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے احمد مسعود, اور یہ جمعہ خان فاتح ایک آدھ علاقے میں تھوڑی بہت مزاحمت کر سکتے ہیں. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو چینج اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہے, امیر المومنین ہے افغانستان کے, انہوں نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جمعہ خان فاتح کو گرفتار کیا جائے یا اسے ہلاک کر دیا جائے. آگے مزید اس حوالے سے خبریں آئیں گی, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.